إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى عز وجل في موضع آخر سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، دینی بھائیوں، زندہ دل نوجوان ساتھیوں، نرم دل پردہ نشین خواتین اسلام، آج آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع کو میں نے لب کشائی کے لیے سلیکٹ کیا ہے وہ ہے واقعہ معراج کے اہم اسباق. محترم حاضرین، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید پارہ نمبر 15 سورہ نمبر 17 سورہ اسراء آیت نمبر 1 میں فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات، عظیم ہے وہ ذات اللہ سبحانہ و تعالی جس نے ایک ہی رات میں مسجد حرام سے یعنی مکہ کی سرزمین سے مسجد اقصی بیت المقدس تک ایک ہی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کرایا. اور وہ جگہ جو بیت المقدس کی جگہ ہے، یہ جو سفر کی روانگی کی جو جگہ تھی وہ برکت والی جگہ تھی. ہاں، سرسبز و شادابی والی جگہ، ایگریکلچرل فیلڈ، ہر جگہ ہریالی، چاروں طرف رحمت اور برکت والی جگہ تھی یہ. لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر اس لیے کرایا تاکہ وہ دیکھ لے ہماری نشانیوں کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر میں بہت سے عظیم نعمتیں دکھائی گئی، اسی طریقے سے انبیاء سے ملاقات کرائی گئی، اسی طریقے سے نماز کا تحفہ عطا کیا گیا، جنت کا سیر کرایا گیا، جہنم کا سیر کرایا گیا، یعنی بے شمار نعمتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پر حاصل ہوئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہ هو السمیع البصیر، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے زیادہ بہترین طریقے سے سننے والا اور سب سے زیادہ بہترین طریقے سے دیکھنے والا ہے. اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہی وہ ذات ہے جو ایسے کام کرنے پر قادر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیے آج ہمارے معاشرے میں خاص کر رجب کے مہینے کے تعلق سے بہت سے بدعات و خرافات عام ہیں. لوگوں میں بہت سے دین میں جو چیز نہیں ہے
دین میں نئی چیز کو لوگوں نے بہت سارے بدعات و خرافات کے نام پر انجام دے رہے ہیں۔ رجب کے 20 پر 2 تاریخ 22 رجب کو رجب کے کونڈے بناتے ہیں، رجب کی 27ویں تاریخ کو رات کو جو ہے جاگتے ہیں، ہزاری نماز پڑھتے ہیں، اور اسی طریقے سے دن میں روزہ رکھتے ہیں۔ یہ تمام کے تمام آپ دیکھیں گے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے ثابت ہے، نہ کسی قرآن کی آیت سے ثابت ہے، نہ نبی کا عمل رہا اور نہ ہی صحابہ کا عمل رہا اور نہ ہی سلف صالحین کا اس پر عمل ہے کہ رجب کے مہینے میں معراج کا واقعہ پیش آیا۔ اصل بات کیا ہے کہ کیا رجب کے مہینے میں ہی معراج کا واقعہ پیش آیا؟ اس کی بھی دلیل قرآن و حدیث سے ہمیں ثابت شدہ نہیں ملتی۔ یعنی معراج کا واقعہ یہ صحیح ہے، واقعہ صحیح ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روحانی طور پر اور جسمانی طور پر یہ واقعہ پیش آیا ہے، اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، ہمارا عقیدہ بھی ہے۔ لیکن کسی مہینے کو خاص کر کے، کسی دن کو، کسی رات کو خاص کر لینا، کسی تاریخ کو خاص کر کے اس میں عبادتیں کرنا، یہ دین میں نئی چیز ہے اور یہ بدعت کہلاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل محدثۃ بدعہ، دین میں جو بھی نئی چیز، یعنی قرآن میں بھی اس کی آیت نہیں، حدیث میں بھی اس کی دلیل نہیں، شریعت میں کوئی چیز نہیں ہے، نئی طریقے سے ہم اس چیز کو ایجاد کرتے ہیں تو بدعت کہلاتی ہے۔ کل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت دین میں، شریعت میں نئی چیز گمراہی ہے۔ وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم کی آگ کی طرف لے جاتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، صرف رجب کے مہینے میں جتنے بدعات و خرافات ہوتے ہیں اسی سے نہیں، بلکہ زندگی بھر آپ جہاں بھی، جس موقع پر بھی اگرچہ شریعت کے خلاف کوئی کام کرتے ہیں، شریعت سمجھ کر نئی چیز کو ایجاد کرتے ہیں، وہ بدعت کہلاتی ہے، اور ہر کسی کو اس بدعت گمراہی کے راستے سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ یہ راستہ ہمیں جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے رجب میں بدعات و خرافات جو ہوتے ہیں اس کے سلسلے میں بیان کرنے نہیں آیا ہوں، بلکہ اس واقعہ جو معراج کا واقعہ ہے اس سے ہمیں کیا اسباق حاصل ہوتے ہیں، اس واقعے سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے، کیا کیا سبق حاصل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، تو اس واقعے میں ہمارے لیے کون سے ایسے اسباق حاصل ہوتے ہیں جو ہمارے پرسنل لائف سے ملے جلے ہیں اور روزمرہ زندگی میں ہمارے لیے استعمال ہوتے ہیں چیزیں۔ سب سے پہلی چیز جو سبق ہمیں معراج کے واقعے سے حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسجد حرام یعنی مکہ کے سرزمین سے مسجد اقصی بیت المقدس تک ایک رات میں سفر کرایا، اور سفر کرایا کس کے ذریعے؟ براق نامی جانور کے ذریعے۔ براق نامی جانور کے اوپر سوار ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا۔ حالانکہ چاہیے تھا، اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ کسی چیز کی وسیلے کی ضرورت نہیں تھی، کسی چیز کے الگ سے سورس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہاں وسیلے کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا یہ ہے کہ ہر کام کے لیے اسباب اختیار کرنا، سورس اختیار کرنا ضروری ہے۔ سمجھے؟ علاج کرانا ہے، بیماری آ گئی، صرف اللہ پہ بھروسہ رکھ کے، توکل رکھ کے یہ سوچیں گے کہ یہ بیماری یوں ہی آئی ہے، اللہ نے دیا ہے اور ایسے ہی ٹھیک کر دے گا، نہیں، اللہ ایسے ہی شفا نہیں دے گا، اس کا یہ علاج و معالجہ کرانا پڑے گا۔ ڈاکٹر کے پاس جا کے کنسلٹنٹ ہونا پڑے گا، ڈاکٹر کے پاس جا کے کنسلٹ کرائیں گے، ڈاکٹر جو ہے اس کا علاج کرے گا، تبھی بیماری دور ہوگی۔ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اگرچہ ڈاکٹر کا جو سورس ہے اس کو استعمال نہیں کریں گے، میڈیسن استعمال نہیں کریں گے، بیماری نہیں جائے گی۔ تو صرف اللہ پر بھروسہ کرنا نہیں ہے، بلکہ ہر کام میں سورس کا بھی استعمال کرنا ہے، ہر کام میں وسائل کا استعمال کرنا، وسائل کے ذریعے اپنے منزل تک پہنچنا ہے۔ اس سے پہلا سبق ہمیں معراج کے واقعے سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ چاہتا تو ڈائریکٹ ہی آسمان پر بلا لے سکتا تھا، لیکن ذریعہ کس کو بنایا؟ براق نامی جانور کو بنایا۔ تو ہمیں بھی چاہے چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو، اگرچہ اس کے مقصد تک پہنچنا چاہتے ہیں تو سورس کا، ذرائع کا استعمال کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے دوسرا سبق معراج کے واقعے سے ہمیں جو حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بیت المقدس میں جب پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں جو ہے براق نامی سواری جو تھا اس سواری کو رسی سے باندھ دیے، چاہتے تو چھوڑ بھی دیتے تھے، اللہ کے حکم سے سواری نازل ہوا تھا، ادھر ادھر بھاگنے کا کوئی چانس ہی نہیں تھا، پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کیا کیا؟ براق نامی سواری کو رسی سے باندھ دیا۔ اس کے بعد انبیاء کرام سے ملاقاتیں ہوئی اور نماز ادا کی گئی۔
ہاں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی چیز پر صرف بھروسہ کرنا نہیں ہے، بلکہ وسیلے کا استعمال کرتے ہوئے اس کے بعد اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنا ہے۔ اللہ ہے نا، اللہ دیکھنے والا ہے بول کے گھر کھلا چھوڑ کے چلے گئے تو چوری ڈکیتی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہاں، اللہ ہے نا، اگرچہ لاکر کا استعمال نہیں کریں گے، پیسہ رکھنے کے لیے منی لاکر کا، منی بینک کا استعمال آپ نہیں کریں گے، پیسے چوری ہو سکتے ہیں، پیسوں کی چوری ہو سکتی ہے، رابری ہو سکتی ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے وسیلے کا یعنی ذرائع کا، سورس کا استعمال کرنا بھی ہمیں اس واقعے سے حاصل ہوتا ہے۔ یعنی کسی بھی چیز کی حفاظتی اقدامات ضروری ہے، یعنی بھی کسی بھی چیز کی سیکیورٹی پہلے ضروری ہے، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنا۔ پہلے آپ تجوری میں پیسے کو رکھ کے تجوری کو اچھی طریقے سے سیفٹی کے ساتھ کیا ہے لاکر کو بند کریں گے، اس کے بعد اللہ پر توکل کریں گے کہ اللہ اب یہ مال تیرے حوالے۔ اس طرح کرنا، ایسا نہیں کہ تجوری کو صحیح سے لاک نہیں کیا، اپنے منی لاکر جو اس کو صحیح سے مطلب سیکیورٹی صحیح سے نہیں دیا اور اللہ پر بھروسہ کر لیا اللہ حفاظت کر لے گا، ایسا نہیں۔ تو ہمیں کوئی بھی کام کرنا ہے، کسی بھی چیز کی حفاظت کرنا ہے تو اس حفاظتی اقدامات جو ہوتے ہیں، جو سیکیورٹی یا سیفٹی گارڈز جو ہوتے ہیں، اس کا استعمال کرنا ضروری ہے۔ یہ واقع معراج سے ہمیں یہ سبق بھی حاصل ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمیں اور ایک سبق، واقع معراج سے اور ایک سبق ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ جب بیت المقدس پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں سارے انبیاء جمع تھے، اکٹھا تھے، جمع تھے۔ اب باری آئی نماز پڑھانے کی، باری آئی نماز پڑھائی، کون امامت کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بخود آگے نہیں بڑھے، بلکہ انہوں نے دیکھا کہ میرے سامنے میرے سے بھی معزز پیغمبر جو ہے جمع ہیں، اولو العزم پیغمبر میرے سامنے کھڑے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہیں، آدم علیہ السلام ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے کے سارے ہیں، میرے سے اولو العزم پیغمبر ہیں، ان کے سامنے میں کیسے امامت کروں؟ یعنی اپنے آپ سے خود آگے نہیں بڑھے، ریکویسٹ کیا کہ پہلے آپ جائیں۔ لیکن تمام انبیاء نے یہ کہا کہ یہ آپ کا مرتبہ ہے، یہ آپ کا اسٹیٹس ہے، یہ آپ کا درجہ ہے، آپ ہی امامت کریں گے۔ پتہ چلا کہ عہدے کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھنا نہیں چاہیے۔ اگرچہ کوئی خوشی خوشی کوئی جماعت یا جمعیت آپ کو عہدہ دیتی ہیں، آپ لے لیں الحمدللہ۔ کیوں؟ اگرچہ خود سے آج کل کیا ہوتا معلوم، چاہے وہ مسجد کا دیکھ لے، مدرسے کا دیکھ لے، یا کسی بھی تنظیم کسی بھی آرگنائزیشن کو دیکھ لیں، عہدہ حاصل کرنے کے لیے جتنی سیاست پولیٹیکل ایشوز میں نہیں کرتے کریٹ کرتے ہیں، اس سے زیادہ مسجدوں میں پولیٹیکل ایشو ہو جا رہا آج کل۔ ہاں، عہدے حاصل کرنے کے لیے آج کل مسجد میں اور مساجد اور مدارس میں آپ دیکھیں گے لڑائی جھگڑا، پلاننگ، سازشیں، جتنی جو ہے مکاری پولیٹیکل جو ڈپلومیسی ہوتی ہے، سیاست دان جیسا کرتے ہیں، ویسا جو پالیٹکس چلتا ہے، اس سے بھی خطرناک پالیٹکس ہمارے مدارس اور مساجد کے تنظیم بنانے کے لیے، اس میں عہدہ حاصل کرنے کے لیے آج کل ہوتا ہے، جو کہ غلط بات ہے۔ واقع معراج سے ہمیں جو سبق حاصل ہوتا ہے کہ اگرچہ آپ کو عہدہ حاصل کرنا ہے، اس کا ویٹ کرنا ہے، اگرچہ لوگ آپ کو آگے بڑھ کے اس عہدہ وہ مرتبہ آپ کو دیتے ہیں، لے لینا چاہیے۔ خود سے آگے بڑھ کر عہدہ لے لینا کافی نہیں ہے، کیونکہ عہدہ لینا ایک اہم ذمہ داری ہے۔ کل قیامت میں اس کا سوال بھی ہوگا کہ جب تم مسجد کے متولی بنایا گیا ہو، مدرسے کے سیکریٹری بنایا گیا ہو، یا کسی بھی اسلامی تنظیم کے یا کوئی بھی جہاں بھی ذمہ داری آپ کی دی گئی ہے، آپ کو دی گئی ہے، اس کی ریسپانسبلٹی لینے کے بعد اس کو پورا بھی کرنا ہے۔ ذمہ داری لے لینا کافی نہیں، اس ذمہ داری کو نبھانا اور قیامت کی فکر کرتے ہوئے اس ذمہ داری کا جو سوال ہوگا اللہ کے سامنے، اس کی فکر کرتے ہوئے ذمہ داری عہدے کو نبھانا ہے۔ یہ اصل چیز ہے۔ واقع معراج سے ہمیں جو حاصل ہوتا ہے سبق یہ کہ عہدہ آگے بڑھ کر لینا نہیں ہے، کوئی دیتے ہیں عزت و مرتبہ آپ کا بڑھے گا، اگرچہ پلاننگ کر کے، سازشیں کر کے، جماعت میں اختلافات پیدا کر کے، جماعت میں جو ہے گروپس بنا کر کے، اگرچہ کریٹ کر کے، اور پولیٹیکل ایشو مساجد و مدارس کی تنظیمیں بنانے کے وقت جو کرتے ہیں، ایسا پولیٹیکل ایشو اگرچہ ایسا کریٹ کرتے ہیں تو یہ گناہ ہے۔ صرف ذمہ داری لے لینا نہیں بلکہ نبھانا اصل چیز ہے، اور وہ نبھانا بھی کیسے ہے؟ اپنے مفاد کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، بلکہ وہ ذمہ داری ہمیں اللہ سے ڈرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ نبھانے کی ضرورت ہے۔ چاہے جو بھی تنظیم ہو، مدرسے کے تنظیم ہو، مساجد کے تنظیم ہو، یا کوئی بھی اسکول کی تنظیم ہو، کہیں نہ کہیں، یا اپنے گھر میں ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ سسٹمیٹک طور پر گھر میں کوئی سسٹم چلا رہے ہیں، اس میں اگرچہ آپ کو کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے، گھر کے بڑے ہیں، خاندان کے بڑے ہیں، اس ذمہ داری کو نبھانا ایسے نبھانا کہ اخلاص کے ساتھ، بغیر شہرت کے اور بغیر کسی فیمس ہونے کی
خیالات یہ بغیر اخلاص کے ساتھ ریاکاری سے ہٹ کر ہمیں نبھانا. کیوں؟ اس ذمہ داری کا سوال بھی ہونے والا ہے. متولی بن جانا مسجد کا بڑا کمال نہیں ہے. اس کے بعد مساجد کے جتنے بھی ایشوز آتے ہیں اس کو قرآن و حدیث کے سامنے رکھ کر حل کرنا وہ اصل کام ہے. وہ جو ذمہ داری آپ کے اوپر پوری قوم لادتی ہے نا، لادھی جانے والی ذمہ داری کو قرآن و حدیث کے مطابق صبر و تحمل کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ آپ جو ہے چیلنجز کو فیس کرنا، یہ اصل ذمہ داری ہے. کیوں؟ آپ متولی بن گئے، ٹائٹل لگ گیا، نہیں، بلکہ پوری قوم کی امانت دار ہیں آپ. پوری قوم آپ پر بھروسہ کرتی ہے. اگرچہ ایک غلط کام بھی ہو گیا جس سے قوم کا نقصان ہو رہا ہے، قوم کا خسارہ ہو رہا ہے، اللہ اس کا سوال کرے گا. کوئی بھی غلط کام مسجد میں یا مدرسے میں کسی بھی تنظیم میں ہوتا ہے، اس کا سوال ہونے والا ہے. یہ آخرت کی فکر لیتے ہوئے اپنے ذمہ داری کو نبھانے کی ضرورت ہے. یہ چیز ہمیں معلوم ہوا واقع معراج کے طور پر کہ مرتبہ حاصل کرنا ہو، عہدہ حاصل کرنا ہو، کوئی اسٹیٹس لینا ہو، آگے نہیں بڑھنا ہے. عزت دے کر کوئی لوگ آپ کو بناتے ہیں، الحمدللہ نبھائیے. وہاں بھی آپ کو آخرت کی فکر کرتے ہوئے اپنے ذمہ داری کا احساس لیتے ہوئے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. اور اسی طریقے سے واقع معراج سے ہمیں اور ایک سبق جو حاصل ہوتا ہے وہ یہ کہ جب براق سے سواری پر سفر جاری رہا، پہلے آسمان پر پہنچے. جبرائیل علیہ السلام ساتھ میں تھے. پہلے آسمان کا دروازہ جبرائیل علیہ السلام نے جا کے ناک کیا، ڈور کو ناک کیا، کھٹکھٹایا. پتہ چلا کہ کبھی ہم چاہے آفس میں ہوں، چاہے گھر میں ہوں، کہیں بھی دوسرے کے گھر میں اگرچہ جانا ہو تو ڈور کو ناک کرنا چاہیے، اجازت لینا چاہیے، پرمیشن لینا چاہیے. جب ناک کیا گیا، فرشتوں نے سوال کیا. جو پہلے آسمان پہ فرشتے تھے سوال کرتے ہیں جبرائیل علیہ السلام سے کہ کون ہیں. اس کے بعد سوال کرتے ہیں آپ کے ساتھ کون ہیں. پتہ چلا کہ فرشتوں کو غیب کا علم معلوم نہیں. پردے کے پیچھے جو چیزیں فرشتے کو معلوم نہیں. غیب کا علم فرشتوں کے پاس بھی نہیں ہے. فرشتوں کے پاس بھی نہیں ہے. پرمیشن لیتے ہیں، اور پرمیشن لیتے وقت آپ دیکھیے اگرچہ اندر سے جو آدمی ہے، چاہے وہ واچ مین ہو یا سیکیورٹی گارڈ ہو، اگر اس کو چاہیے کہ انفارمیشن لے، انفارمیشن کلیکٹ کرے کہ آنے والا بندہ کون ہے. میرے مالک کے گھر میں جو بندہ آ رہا ہے، میرے آفس میں جو آنے والا ہے، میرا مالک تو نہیں ہے، میرا باس نہیں ہے آفس میں، لیکن میں جو ہے اپنے باس کا چیف گارڈ ہوں یا سیکیورٹی گارڈ ہوں یا اسسٹنٹ ہوں. میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں اس کا انفارمیشن کلیکٹ کروں کہ آنے والا آدمی ہے کون. جس طریقے سے فرشتوں نے سوال کیا کہ آپ کون ہیں اور آپ کے ساتھ آنے والے کون ہیں، اس کے بعد فرشتے سوال کرتے ہیں کہ کیا تمہیں یہاں آنے کی اللہ کی طرف سے اجازت ملی ہے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ آپ کہیں ذمہ دار شخص ہیں، یا آپ کے گھر میں آپ کی بیوی ہے، آپ کے اہل و عیال ہیں، اگرچہ آپ غائبانہ میں آپ نہیں رہتے ہیں گھر میں، اگرچہ کوئی نیا بندہ جاتا ہے تو عورت کو اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو یا اپنے اہل و عیال کو یہ خاص خیال رکھنا چاہیے کہ آنے والا بندہ کون ہے. سوال کرے کس مقصد سے آیا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے. یہ سب سوالات کر کے اگرچہ وہ انفارمیشن نوٹ کر لے، اس کے بعد آنے کے بعد اپنے جو خاوند ہوتے ہیں، اپنے جو شوہر ہوتے ہیں، اپنے جو گھر کے ذمہ دار ہوتے ہیں، ان کو بتائیں کہ فلاں شخص آیا تھا آپ کے لیے، اس مقصد سے آیا تھا. یہ ادب ہمیں واقع معراج سے پتہ چلتا ہے. اور اسی طریقے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ ذمہ دار شخص کو یہ بھی ہونا چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے اسسٹنٹ کو قائم کرے، ایک آدمی کو اپوائنٹ کرے کہ میں نہ رہوں تو میری ذمہ داری تم سنبھالنا، میں نہ رہوں تو میری ذمہ داری تم سنبھالنا. یہ واقع معراج سے ایک سبق ہمیں حاصل ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلا آسمان کا دروازہ کھلا، وہاں گئے. اسی طریقے سے ساتوں آسمان کے دروازے کھلتے گئے اور ہر آسمان پہ ایک دو اولو العزم پیغمبر سے ملاقات ہوتی گئی. موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، آدم علیہ السلام، جتنے بھی اولو العزم پیغمبر ہیں تمام سے ملاقاتیں ہوئیں، اور ہر جگہ گئے سلام کرتے ہوئے گئے، اور ان پر بھی انہوں نے سلام برسایا، سلامتی کی دعا دی. یہ خود سلام کیے ہم پیغمبروں کو، اور پیغمبروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری بھی دی اور سلام بھی کیا. پتہ چلا کہ جب بھی ہم جس سے ملاقات کرتے ہیں اس کا ادب ایک ہے کہ السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کرنا ضروری. جب بھی ہم کسی سے گفتگو کرتے ہیں، چاہے وہ چیٹنگ ہو، چاہے وہ کالنگ ہو، چاہے وہ میسیجنگ ہو یا عام نارمل کنورزیشن ہو، اس میں گفتگو میں کیا ہے، شروع ادب کہاں سے کرنا ہے؟ گفتگو میں سلام سے کرنا. یہ واقع معراج سے ہمیں ایک سبق حاصل ہوتا ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں. جب آسمان کا سیر کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں،
ایک آسمان پہ جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات آدم علیہ السلام سے ہوتی ہے. آدم علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں تو آدم علیہ السلام اپنے دائیں جانب دیکھ کر مسکرا رہے ہیں, اپنے رائٹ ہینڈ کی جانب دیکھ کر, اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے ہیں. اور پھر آدم علیہ السلام اپنے بائیں کندھے کے جانب, لیفٹ شولڈر کے جانب اس طرح گھوم کے ادھر جو ہے افسوس, غم کھا رہے ہیں, افسوس کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. جب دائیں جانب دیکھتے ہیں, لیفٹ شولڈر کی طرف دیکھتے ہیں جھانک کر, تو ادھر دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں, مسکراتے ہیں آدم علیہ السلام. اور جب لیفٹ سائڈ دیکھتے ہیں تو غم کھاتے ہیں, درد کے ساتھ, مایوسی کے ساتھ ان کا چہرہ جو ہے بدل جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں, آدم علیہ السلام کا یہ ماجرا کیا ہے, کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ رائٹ ہینڈ شولڈر کی طرف انہوں نے جب دیکھا, جھانکا, تو اس لیے مسکرایا کہ ان کی ذریت, ان کی نسل میں سے ایسے لوگ ہیں جو جنت کی طرف جا رہے ہیں, جو جنت میں جانے والے ہیں, نیک اعمال کر کے, صالح اعمال کر کے جنت میں جانے والے, ان کی ذریت ہے, ان کی نسل ہے, اس لیے خوشی سے وہ جو ہے مسکراتے ہیں. پھر فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام, آدم علیہ السلام جب لیفٹ شولڈر کی طرف دیکھتے ہیں, لیفٹ جانب دیکھتے ہیں, بائیں جانب, تو اس لیے غم کھا رہے ہیں, اس لیے جو ہے مایوسی چھائی ہوئی ہے ان کے چہرے پر کہ ان کی ذریت میں سے بعض بلکہ اکثر لوگ جو ہے جہنم کی طرف جا رہے ہیں. یعنی اپنی نسل کی فکر کرنا, اپنے نسل کی ایمان کی حفاظت کی فکر کرنا, اپنے نسل کی ایمان کی حفاظت کی فکر کرنا. ہمیشہ اپنے والدین کو یا گھر کے جو بڑے سرپرست ہوتے ہیں, گارجین ہوتے ہیں یا پیرنٹس ہوتے ہیں, ان کو اپنی نسل کی ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے. یہ واقعی معراج سے ہمیں حاصل ہوتا ہے سبق. کیا کرنا ہے؟ اپنے گھر کے جو بچے ہوتے ہیں, جو نونہال بچے ہوتے ہیں, ہماری جو نسل آنے والی پیڑھی ہوتی ہے, ان کی ایمان کی حفاظت کی فکر ہمیں ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے. یعنی ہمیشہ ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ میرے بچے اچھے کام کر رہے ہیں یا برے کام کر رہے ہیں, میرا بیٹا اچھا کام کر رہا ہے یا برا کام کر رہا ہے, میری بیٹی اچھی کام کر رہی ہے یا بری کام کر رہی ہے, میرا بیٹا جنت کے راستے پر جا رہا ہے یا جہنم کے راستے پر جا رہا ہے, میری بیٹی قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزار رہی ہے یا میری بیٹی قرآن و حدیث کے اپوزٹ زندگی گزار رہی ہے. ہمیشہ اپنے نسل پر واچ کرنی چاہیے. جس طریقے سے سیکیورٹی گارڈ, سیکیورٹی یعنی کسی بھی چیز کی حفاظت کے لیے واچ کرتے ہیں, چاروں طرف کیمرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں اور اس چیز کی حفاظت کے لیے بہت سارے اقدامات کیے جاتے ہیں, ہمیں بھی اپنے نسل کی ایمان کی حفاظت کے لیے ہمیشہ فکر مند ہونا چاہیے. ہمیشہ فکر مند رہنا, میرا بیٹا کہاں جاتا ہے, کس سے ملاقات کرتا ہے, اس کی فرینڈشپ کی سرکل کیسی ہے, اچھے لوگوں سے تعلقات ہیں یا برے لوگوں سے تعلقات ہیں, اس کے فرینڈشپ سرکل میں دیندار لوگ ہیں یا جو ہے غیر دیندار دنیا پرست لوگ ہیں. اس سب کا جائزہ لینا چاہیے. صرف ہم اسکول میں جوائن کرا دیے, اس کالج میں جوائن کرا دیے یا یونیورسٹی میں جوائن کرا دیے اور ان کی منمانی زندگی گزار رہے ہیں اور آپ جو ہے بے حس کی زندگی گزارتے ہیں. آپ کو احساس بھی نہیں کہ آپ کی نسل کس طرف جا رہی ہے, کس ڈگر پہ جا رہی ہے, آپ کی نسل جہنم کے راستے پر جا رہی ہے یا جہنم جنت کے راستے پر چل رہی ہے, اس کا کوئی احساس نہیں, بے حس کی زندگی گزارتے ہیں. یہ تو جانور سے بھی بدتر زندگی ہے. جانور کو کم سے کم احساس ہے اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے, انسانوں کو اللہ کا ڈر اور خوف ہے ہی نہیں. یعنی ہماری جو ذمہ داری ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو تم پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, اس کے بعد اپنے فیملی ممبرز کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو. یہ ہماری ریسپانسبلٹی ہے. خود دیندار بننا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے فیملی ممبرز کو, اپنی بیوی کو, اپنے بیٹے کو, اپنی بیٹی کو, جو بھی ہمارے انڈر نیچے رہتے ہیں گھر میں, تمام کے تمام کو دیندار بنانا یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے. اگرچہ میرا بیٹا غلط کام کرتا ہے, قرآن و حدیث کے خلاف کام کر رہا ہے اور ہم اسے روکتے نہیں ہیں, ٹوکتے نہیں ہیں, کچھ بولتے نہیں ہیں, یعنی ہم بے حس ہے, ہمارا ضمیر مر چکا ہے, مردہ ہو چکا ہے, دل میں کوئی احساس نام کی چیز نہیں ہے, ذمہ داری کا احساس ہمیں نہیں ہے. اس ذمہ داری کا سوال ہونے والا ہے کل قیامت میں کہ تم نے اپنے اولاد کی ایمان کی حفاظت کی یا نہیں, نسل کی ایمان کی حفاظت کی یا نہیں, نسل کے عقیدے کی حفاظت کی یا نہیں. میرے بھائیوں, یہ جو دور ہے نا, فتنوں کا دور. ہمارے بچے جب کالج میں ہم جوائن کرتے ہیں یا اپنے بیٹے یا بیٹیوں کو جب کالج میں جوائن کرتے ہیں نا, بہت کیئرفل اور محتاط رہنے کی ضرورت ہے. ارتداد کا فتنہ زور پر ہے.
ہاں ہم تو کالج میں جوائن کر دیتے ہیں، یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلا دیتے ہیں، لیکن ان کی جو روزمرہ کی زندگی ہوتی ہے، روزانہ وہ کیا کرتے ہیں، اس پر بھی واچ رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج کل جو ہے ارتداد کا فتنہ، یعنی مسلم رہتے ہوئے ان کی زندگی مسلمانی زندگی نہیں، ان کی فرینڈشپ سرکل جیسے ہیں اس کی زندگی بھی ویسی ہے۔ ایک کو کافر کی زندگی جیسی ہے، اس کا فرینڈشپ سرکل کافر کا ہے، اس کی زندگی جیسی ہے، اس کی روز کا اٹھنا بیٹھنا جیسا ہے۔ آپ کا بیٹا نام کا مسلمان رہتے ہوئے نام نہاد مسلمان زندگی گزار، اور حد تو یہ ہو گیا ہے، فتنہ اتنا زور و عام پہ ہے کہ ہمارے مسلم لڑکے غیر مسلم لڑکیوں کے فتنے میں پڑ چکے ہیں، عشق میں پڑ چکے ہیں، اور ہماری لڑکیاں غیر مسلم لڑکے کے عشق میں پڑ چکے ہیں۔ یعنی ہمارے نسل میں یہ ڈفرنس کرنا بھی معلوم نہیں ہے کہ میں کس سے گفتگو کرتا ہوں، کس سے چیٹنگ کرتا ہوں، کس سے میرے تعلقات استوار ہو رہے ہیں۔ یہ ذمہ داری کا احساس کسی ہونا چاہیے، والدین کو، سرپرست کو، پیرنٹس کو، گارجین کو اس کا سوال ہونے والا ہے۔ جس طریقے سے آدم علیہ السلام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی معراج کے واقعے میں، اپنے نسل کی ایمان کی حفاظت کی فکر کر رہے ہیں، اور اپنی نسل اگرچہ جنت میں جا رہے ہیں تو خوش ہو رہے ہیں، اور اپنی نسل اگرچہ جہنم میں جا رہے ہیں تو مایوسی کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہمیں بھی اگرچہ میرا بیٹا نماز پڑھتا ہے خوش ہونا چاہیے، میرا بیٹا نیکی کا کام کرتا ہے خوش ہونا چاہیے، میری بیٹی نیکی کا کام کرتی ہے خوش ہونا چاہیے، میری بیٹی نماز پڑھتی ہے خوش ہونا چاہیے، میری بیٹی صالحہ ہے خوش ہونا چاہیے۔ اگرچہ میرا بیٹا نافرمان ہے مایوس ہونا چاہیے، میرا بیٹا قرآن و حدیث کے خلاف کام کر رہا ہے، ہمیں بھی مایوس ہونا چاہیے، غم کھانا چاہیے، کم سے کم ٹوکنا چاہیے۔ اتنا تو ہے کہ بار بار اس کو جو ہے جہنم کا یاد دلاتے رہیں، جہنم کا ڈر دلاتے رہیں، قبر کے عذاب کی فکر دلاتے رہیں، اس کو بار بار تاکید کرتے رہیں، میرے بیٹے یہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے، میں بھی مر جاؤں گا، تم بھی مر جاؤ گے، لیکن اس کے بعد آخرت کی جو زندگی ہے وہ اصل زندگی ہے۔ اس طریقے سے اپنے نسل کی ایمان کی حفاظت، ان کے عقیدے کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طریقے سے آدم علیہ السلام کو اپنے نسل کی فیوچر کی فکر تھی، ہمیں بھی اسی طریقے سے اپنے نسل کی فیوچر کی، ان کی ایمان کی حفاظت کی فکر ہونی چاہیے۔ یہ سبق ہمیں واقعہ معراج سے حاصل ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ معراج میں جنت کا سیر کرایا گیا، جہنم کا بھی سیر کرایا گیا۔ جنت میں ان کو عمر رضی اللہ عنہ کے لیے جنت جو بنایا گیا وہ گھر دکھلایا گیا۔ اسی طریقے سے جو ہے جنت میں وہ خوشبو کا محل، جو فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی نوکرانی کو فرعون نے توحید کی وجہ سے جلتے ہوئے کڑھائی میں، کھولتے ہوئے گرم پانی میں، کھولتے ہوئے گرم تیل میں، اس کو اس کے 5 اولاد کے ساتھ اس ماں کو بھی جلتے ہوئے تیل میں پھینک دیا تھا۔ اس طریقے سے ان کی ہڈی جو ہے باقی رہ گئی تھی، پوری جسم جھلس گئی تھی اور وہ شہید ہو گئی۔ ان کے جنت کے محل کی خوشبو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں احساس ہوا، کہاں محسوس ہوا؟ معراج کے واقعے میں، معراج کے واقعے میں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے، اس فرعون کی بیٹی کی جو نوکرانی تھی، جو کنگھی کرنے والی تھی، اس کی توحید کے سبق سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ توحید کے راستے پر اگرچہ آپ زندگی گزاریں گے تو تکلیف والی زندگی ہوگی، مصیبتوں والی زندگی ہوگی، آزمائشوں والی زندگی ہوگی، لیکن جب آپ اس پر صبر کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایڈوانس میں ہی جنت میں آپ کا گھر بنایا رکھا۔ سبحان اللہ۔ ہمیں اپنے عقیدے کی، ایمان کی فکر کرنی چاہیے، جائزہ لینا چاہیے کہ میں کتنا موحد ہوں، کتنا توحید پرست ہوں، میرا عقیدہ کتنا ہے، کتنا مضبوط ہے، میری زندگی قرآن و حدیث کے مطابق کتنی چل رہی ہے، اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے جب جہنم کا سیر کرایا گیا، مختلف اقسام کے عذابات انہوں نے دیکھا۔ اس میں سے ایک عذاب جو بھیانک انہوں نے دیکھا کہ ایک دریا ہے، وہ دریا کیسا ہے؟ خون کا دریا ہے۔ یہ خون کا دریا ہے، اور خون کے دریے میں، دریا کے بیچ میں ایک آدمی تیر رہا ہے، ایک آدمی خون کے دریا کے درمیان تیر رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ کنارے کی طرف آؤں اور میں دریا سے پار ہو جاؤں، میں دریا سے پار ہو جاؤں۔ لیکن جیسے ہی وہ دریا کے کنارے، خون کے دریا کے کنارے وہ آتا ہے، اوپر چڑھنے کے لیے فرشتے پتھر لے کر اس کے سر پر مارتے ہیں، سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، پھر سے جا کے دریا کے درمیان میں چلے جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے سوال کیا، یہ کون وہ شخص ہے جس کو اتنا ظلم دیا جا رہا ہے، اتنی گھنونے مطلب عذاب میں ملوث ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، دنیا میں یہ امت کا سود خور تھا، دنیا میں یہ امت کا سود خور تھا۔ سود خوری میں کیا ہوتی ہے؟ غریبی کی جو محنت ہوتی ہے اس کا خون چوسا جاتا ہے،
غریبی کی محنت کو اور غریبی کے جو خون چوس لیا جاتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا، غریب محنت کرتے رہتے ہیں لیکن سود بھرنے کی وجہ سے جو سود خور ہے سود کھاتا رہتا ہے، وہ تو مزے میں رہتا ہے، لیکن غریب کی زندگی سود لینے کی وجہ سے یا دینے کی وجہ سے جہنم بن جاتی۔ جس طریقے سے دنیا میں غریبی اور غربت کا خون چوس چوس کر کھاتا ہے، یہ اس کو کیا عذاب دیا جا رہا ہے؟ خون کا دریا ہے، اور اس میں جو ہے ہمیشہ وہ تیر رہا ہے، آنے کی کوشش کر رہا ہے، پھر پتھر لے کر اس کو فرشتے مارتے ہیں، پھر جا کے بیچ دریا میں چلے جاتا ہے، خون کا دریا۔ میرے بھائیوں، جو بھی سود خوری میں ملوث ہیں توبہ کر لیجیے، موت سے پہلے سود خوری سے توبہ کر لیجیے۔ سود خوری کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صرف سود لے رہے ہیں، انٹرسٹ لے رہے ہیں، نہیں، کبھی انٹرسٹ دیتے بھی ہیں آپ، کبھی انٹرسٹ دیتے بھی ہیں، یا کبھی آپ نہیں دیتے ہیں تو کسی کے ذریعے سورس بنتے ہیں آپ، چلو فلاں آدمی ہے، بڑا آدمی ہے، آپ کا تعلقات ہے، آپ کے سورس ہیں، آپ جا کے فلاں غریب بندے کو جا کے وہاں سے انٹرسٹ دلواتے ہیں، یہ بھی سود ہے۔ سود کھانا، سود دلانا، سود لینا، سود دینا، سود دلوانا، سود کے جو ہے مطلب بانڈ پیپرز جو بنتے ہیں اس میں گواہ بننا، اس میں ٹرسٹی بننا، اس میں اگریمنٹ میں سائن کرنا، یہ تمام کے تمام سود میں ملوث کا کام ہے، سود میں ملوث ہیں۔ اور ہر کوئی آج کل الا ماشاء اللہ کوئی ایسا بزنس ہے جس میں انٹرسٹ کا پیسہ نہیں لگ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، بزنس کریں، حلال بزنس کی فکر کریں، اس میں تنگی ہوگی آپ کو، حلال بزنس میں آپ کو پروفٹ نظر نہیں آئے گا، لیکن آپ ایسے عذابات سے کم بچ جائیں گے۔ کبیرہ گناہ ہے، بغیر توبہ کے آپ معافی نہیں ملنے والی۔ اگرچہ کوئی ملوث ہیں سود میں، نماز کے بعد فوراً دعا کیجئے، توبہ کیجئے، اور ہمیشہ کے لیے سود خوری سے باز آ جائیے۔ اس عذاب سے بچنے کے لیے ضرورت، یہ سبق ہمیں واقعی معراج سے حاصل ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اور ایک سبق جو ہمیں حاصل ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس لوٹے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گفتگو ہوئی، جب واپس لوٹے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایک تحفہ دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، تم نے کیا لایا ہے اپنے ساتھ؟ کون سا تحفہ لایا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے 50 وقت کی نماز کا تحفہ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام ہنس پڑے اور غم کے ساتھ مایوس ہو کر کہا، یہ میرے امت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 وقت کی نماز فرض کی تھی، میری امت 2 وقت کی نماز ادا کرنا ان پر بھاری پڑ گیا، تمہاری امت 50 وقت کی نماز ہرگز نہیں، جاؤ واپس جاؤ اور کم کروا کے لاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ کے پاس جاتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ میری امت اتنا سنبھال نہیں سکیں گی، بوجھ ہو جائے گا، کچھ کم کر دیجئے۔ اس طریقے سے پھر آتے ہیں، کتنا 45، پھر جاتے ہیں، پھر واپس بھیجتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، پھر آتے ہیں، کتنا 40، اس طریقے سے 35، 30، 25، 20، 15، 10، 5، جب 5 وقت کی نماز بچ جاتا ہے، آخری مرتبہ لوٹتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں پھر جاؤ، پھر کم کرا کے لا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے شرم ہوتی ہے بار بار اللہ کے سامنے جانے، لیکن خوشخبری سناتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ تمہاری امت 5 وقت کی نماز ادا کرے گی، لیکن ثواب میں 50 وقت کی دوں گا۔ سبحان اللہ، ہماری اتنی لمبی عمر نہیں ہے، ہمارے وقت میں بھی برکت نہیں ہے۔ اگرچہ آپ سوچ لیجئے 50 وقت کی نماز اگرچہ ہم پر فرض کر دی گئی، اتنا وقت ہے کہ ہمارے پاس، یہ 5 وقت کی نماز بھی ہم پر بھاری پڑ چکا ہے آج کل۔ مشکل سے 2-3 وقت کا نماز پڑھتے ہیں یا پڑھتے ہی نہیں ہے، یا مشکل سے جمعہ کے نماز کے لیے آتے۔ میرے بھائیوں، اپنا جائزہ لیں، معراج کا تحفہ ہے یہ نماز، معراج کا تحفہ ہے یہ نماز، اور نماز دے کر چھوڑے گا نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ تحفہ دیا ہے، اس ذمہ داری کو سنبھالنا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ کیوں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، جتنے بھی برائی کے کام ہیں تمام کے تمام برائی کے کام سے محفوظ ہونا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، برائی کے کام سے، گناہ کے کام سے دور رکھنا چاہتے ہیں، نماز کا قیام ضروری ہے، اور وہ نماز کا قیام بھی کیسا؟ 5 وقتہ با جماعت تکبیر تحریمہ کے ساتھ آپ پڑھیں گے تبھی کچھ فائدہ ہونے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شرم محسوس ہوا کہ کیسے میں اور کم کراؤں، لیکن ہم بے شرم ہیں، ہمارا ضمیر مر چکا ہے، بے حس ہو چکے ہیں، ہمیں کوئی احساس بھی نہیں ہوتا۔ 5 وقت کی نماز جس کے بدلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ 50 وقت کی نیکی دے رہا ہے، لیکن ہم غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کل قیامت میں پہلا سوال تو عبادت کے سلسلے میں نماز کا ہوگا، تب اللہ کے سامنے کیا چہرہ دکھائیں گے؟ یا ہم یہی کہیں گے کہ میں وہی امت محمدیہ ہوں جس کے لیے تو نے تحفہ دیا تھا 5 وقت کے برابر 50 وقت کا ثواب، اور میں نے ثواب حاصل نہیں کیا؟ اس طریقے کا چہرہ دکھائیں گے اللہ کے سامنے؟ میرے بھائیوں، سدھر جاؤ، نماز کی پابندی کرو۔ اور اسی طریقے سے اور
اس سے ہمیں سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ اگرچہ اچھائی کا کام ہو اور آپ کے پاس ایکسپیرینس ہو اس کا، تو ایکسپیرینس کو شیئر کرنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کے قوم کا ایکسپیرینس تھا، 2 وقت کی نماز بھاری پڑ چکی تھی، 50 وقت کا نماز نہیں ہوگا، انہوں نے ایکسپیرینس کو شیئر کیا۔ ہمارے پاس بھی کوئی نالج ہے، کوئی ایکسپیرینس ہے جس میں دوسرے کا بھلا ہو سکتا ہے، اصرار کرتے ہوئے بار بار مشورہ دینا چاہیے۔ ہم کیا کرتے معلوم، میں بولا بھائی، ایک بار بولا سنانے میں کیا کرنا، نہیں، اگرچہ اس کا بھلائی ہونے والا ہے، آپ کو بار بار جو ہے اصرار کرتے ہوئے اس کو مشورہ دیتے رہنا۔ کیوں؟ آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے، چاہے وہ بزنس کا ایکسپیرینس ہو، چاہے وہ ایجوکیشن کا ایکسپیرینس، جو بھی ہو، ایکسپیرینس کو شیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سبق معراج کے واقعے سے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ اور ایک چیز، کبھی چھوٹا آدمی مشورہ دے اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ موسیٰ علیہ السلام سے کہیں زیادہ ہے، نبوت اور رسالت کے اعتبار سے، اسٹیٹس کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹیٹس تھوڑا اوپر ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام ان سے کمتر ہیں اسٹیٹس میں۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ موسیٰ بھی میری امتی میں ہوتے، تو موسیٰ بھی اگرچہ آج زندہ ہوتے تو میری امتی بن کر زندگی گزارتی، یعنی اسٹیٹس نبی سے کم ہے موسیٰ علیہ السلام کا، لیکن چھوٹے ہیں نا اسٹیٹس میں، لیکن مشورہ دے رہے ہیں، بار بار دے رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ اگرچہ ہم سرپرست ہیں، اگرچہ گارجین ہیں، اگرچہ ہم گھر کے بڑے ہیں، لیکن بعض دفعہ ہمارے بچے کوئی مشورہ دیتے ہیں، سجیشن کرتے ہیں، ہمیں اس سجیشن کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ یہ میرا بچہ نا، اس کے باتیں سننا کیا، میں ایسا نہیں ہے، بلکہ چھوٹا بچہ ہو، لیکن آج کل کے دیکھ لیں گے، آج کل کے حساب سے ہمارے بچے ہی انٹلیکچوئل پرسنس ہوتے ہیں، ہم سے ایکسپیرینسڈ ہوتے ہیں باہر کے ماحول، دنیاوی معاملات میں۔ اگرچہ کوئی اچھا مشورہ، بھلائی کا مشورہ دیتے ہیں، بار بار دیتے ہیں، آپ کو ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے آخری میسج واقعہ معراج سے ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح واپس آ گئے مکہ کو، بیت المقدس، اور معراج کا، اسراء کا جو واقعہ ہوا پورا جب واپس لوٹے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارا ماجرا سنایا۔ یہاں موقع مل گیا ابو جہل کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرتبہ ہے اس کو ڈیگریڈ کرنے کا، ان کی عزت کو اچھالنے کا موقع مل گیا۔ فوراً دوڑے ابو بکر صدیق کے پاس، اے ابو بکر تم ہی بتاؤ، صرف بیت المقدس جانے کے لیے مکہ سے 40 دن کا سفر ہے، اور واپسی ہونے کے لیے 40 دن کا سفر ہے، مکمل 80 دن چاہیے۔ کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں گیا رات میں سفر کر کے واپس بھی لوٹ گیا صبح میں، کیا یہ ممکن ہے؟ ابو بکر صدیق نے کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے۔ تو پھر تمہارا جو دوست ہے محمد کا یہی دعویٰ ہے کہ وہ رات کو گیا صبح میں آ گیا؟ کہا محمد نے کہا ہے تو دعویٰ صحیح۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایکسپٹ کر لیا۔ یعنی جب نبوت اور رسالت اور ایمان کی بات آتی ہے، ایمان باللہ کی بات آتی ہے، ایمان بالرسول کی بات آتی ہے، وہاں اطاعت ضروری ہے، وہاں عقل دوڑانے کی ضرورت نہیں۔ قرآن کی کوئی آیت کا تفہیم، اس کی مفہوم آپ تشریح آپ کو سمجھ میں نہیں آتی، قرآن جو کہہ رہا ہے صحیح ہے۔ حدیث کی کوئی بات آپ کی عقل کو سمجھ میں نہیں آتی، ضروری عقل دوڑانے کی ضرورت نہیں، ایکسپٹ کرنا ہے۔ نبی کی بات جہاں آ جائے، رسول کی بات جہاں آ جائے، اللہ کی بات جہاں آ جائے، آپ کو عقل کو دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے، عمل کرنا ہے، ایکسپٹ کرنا ہے، جیسا ہے ویسا ماننا ہے۔ یہ واقع معراج سے یہ سبق ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ یہ تمام چند اسباق تھے، اور بہت سارے اسباق ہیں، لیکن جو اہم تھے آپ لوگوں کے سامنے میں نے ذکر کر دیا ہوں۔ اس کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ تمام کے تمام معاملات ہماری زندگی سے کنیکٹ ہوتے ہیں، اس لیے تمام کے تمام اسباق کو ہماری زندگی میں لاگو کرنے کی اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، اور ہماری ساری کی ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ اور آئیڈیل بناتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے، خاص کر فلسطین میں بچوں کی حفاظت کرے، وہاں کے عورتوں کی حفاظت کرے، وہاں کے عورتوں کی عزت کی حفاظت کرے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہاں کے نوجوانوں کی نسل کی حفاظت کرے، وہاں جو پریگننٹ عورتیں ہیں جن کو جو ہے ناحق مارا جا رہا ہے، ظلم دیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے۔ فلسطین ہی میں نہیں، جہاں بھی مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو تو سخت پکڑ، سخت انجام برپا کر دے ان پہ، اور اسی طریقے سے ان پر عذاب نازل کر، اور جو بھی مظلومین ہیں ان کو صبر دے، یا تو ان ظالموں کو تو نیست و نابود کر دے، یا تو ان کو ایمان کی دولت سے ہدایت نواز دے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر عمل کرتے ہوئے، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے دوسروں تک قرآن و حدیث کے پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔